السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تیرے پائے کا ہم نے نہ پایا خواجہ، ہم زمیں والوں پہ اللہ کا سایہ خواجہ۔ اور حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خواجہ ہند و دربار ہے اعلیٰ تیرا، خسرو دہر ہوا مانگنے والا تیرا۔ دوستوں، میرے واٹس ایپ پر ایک کلپ 3 سے 4 منٹ کی آئی ہے۔ کوئی نیوز 18 نام کا چینل ہے جس کا اینکر امیش دیوگن کچھ لوگوں کے ساتھ بحث کر رہا ہے۔ وہ بہت تفصیلی بحث ہوگی، لیکن اتنا حصہ میرے پاس پہنچا تو اس نے مسلمانوں پہ حملہ کرتے کرتے اپنی خبیث زبان کو حضور سلطان الہند معین بے کساں چارہ ساز درد مندہ عطائے رسول سیدی سرکار خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری المعروف سرکار غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ تک دراز کیا، اور آپ کی ذات پاک پر حملہ کرتے ہوئے آپ کو چور، لٹیرا، نہ جانے کیا کیا کہا، جسے سن کر کروڑوں سنیوں کے دل مجروح ہوئے اور مسلمانوں کو دلی تکلیف پہنچی۔ ہم موجودہ حکومت سے گزارش کرتے ہیں کہ پوری دنیا ایک بیماری سے لڑ رہی ہے، اور یہ وقت ایسا ہے کہ جب تمام لوگوں کو مل کر اس بیماری کا سامنا کرنا ہے۔ ایسے میں بھی ہندوستان کا دلال میڈیا تفرقہ بازی میں لوگوں کو لڑوانے میں مشغول ہے، اور میں ان لوگوں کی بھی مذمت کرتا ہوں کہ جو 2-4 ہزار روپے کے لیے ایسے ٹی وی چینل پر جاتے ہیں جہاں ساری چیزیں فکس ہوتی ہے، انہیں بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے۔ دیکھنے والوں کو لگتا ہے کہ اسلام کے علمبردار، اسلام کے سپورٹر بات کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اور جب اینکرز ان سے بات کرتا ہے تو اکثر موقعوں پر ان کی بات کاٹ کے انہیں ذلیل کیا جاتا ہے، اور یہ لوگ مسلمانوں کی رسوائی اور ذلت کا سبب بنتے ہیں۔ 2-4 ہزار روپے کے لیے بکنے والے یہ ملا، ان کو کیا ضرورت ہے کسی ٹی وی چینل پر جا کر اپنی بات رکھنے کی؟ اور بھی ذرائع ہیں جس کے ذریعے آپ اپنی بات رکھ سکتے ہیں۔ جب وہاں تمہیں بولنے کا موقع ہی نہیں دیا جاتا ہے اور تمہیں بار بار ذلیل کیا جاتا ہے تو تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی۔ القصہ مختصر یہ کہ امیش دیوگن نے جو خباثت کی ہے، جو بکواس کی ہے، غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو چور لٹیرا کہا ہے، اس خبیث کو یہ نہیں معلوم کہ ہر سال عرس چشتی کے موقع پر، سرکار غریب نواز کے عرس کے موقع پر خود سینٹرل گورنمنٹ کی جانب سے چادر بھیجی جاتی ہے، اور یہ کام خود پرائم منسٹر مودی نے بھی کیا ہے۔ اس کو سوچنا چاہیے کہ غریب نواز کا وہ آستانہ ہے جہاں پر بلا تفریق مذہب و ملت دنیا بھر کے لوگ حاضری دیتے ہیں، اور دلی مرادیں جن کی پوری ہوتی ہیں، اور وہاں پر مسلمانوں سے زیادہ تعداد میں ہندو بھائی شریک ہوتے ہیں۔ وہ ایک ایسا آستانہ ہے جہاں سے اتحاد کا، امن کا درس دیا جاتا ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ نے جب ہندوستان میں تشریف لائے تو نہ ان کے ہاتھ میں کوئی تلوار تھی، نہ چاقو تھا، نہ چابک تھا۔ وہ ایک کاسہ گدائی لیے ہوئے ہندوستان تشریف لائے، اور اپنے اخلاق سے، اپنی عادات سے، اپنے حسن اخلاق سے انہوں نے وہ کام انجام دیا جو اس دور کے بڑے سے بڑے عالم علماء کی جماعت مل کر بھی انجام نہیں دے سکتی، جو تنہ تنہا حضور غریب نواز نے انجام دیا۔ لوگوں نے جب آپ کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، آپ کے اخلاق، آپ کی محبت، آپ کی عادات دیکھیں، آپ کی خلوت، آپ کی جلوت، خود بخود آپ سے متاثر ہو کر مشرف باسلام ہو گئے۔ اس ذات کے بارے میں اس قسم کی بکواس کرنا، میں تمہیں بتا دوں کہ تم اور تمہاری طرح جتنے بھی دلال چینل ہیں جو مسلمانوں کے رات دن پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہر مسئلے میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تم جتنا کماتے نہیں ہو اس سے زیادہ لوگ غریب نواز کی دیگ میں خیرات ڈال دیتے ہیں۔ تم کو سمجھنا چاہیے کہ تم کس کے بارے میں کیا کہہ رہے ہو۔ ہر مسلمان کو اب حساس ہونا چاہیے۔ جب بابری مسجد کا فیصلہ ہوا، مسلمان سڑکوں پہ نہیں اترے، مسلمانوں نے کہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور بھی کئی طرح کے مسلمانوں پر مظالم ہوئے ان 6 سالوں میں، ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں نے کبھی حکومت سے بغاوت کی ہو،
یا سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہو، کبھی بھی نہیں۔ اور اسی طریقے سے جب لاک ڈاؤن کے اندر مسجدوں میں جانے پر پابندی بٹھائی گئی، تب بھی مسلمانوں نے حکومت کے اس فیصلے کو قبول کیا، اور علماء کرام نے خود لوگوں کو تلقین کی کہ اس مرض سے لڑنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم گھروں میں عبادت کریں۔ غرض کہ مسلمان سکون کے ساتھ، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ ملک میں رہ رہا ہے، اور اس کے باوجود بھی کچھ اس قسم کے چینل ہیں جو ہمیشہ مسلمانوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں، انہیں ذلیل کرتے ہیں، اور تاریخ کے اوراق میں جو ہے منمانی تاریخ گڑھتے ہیں، اور مسلمانوں کی شبیہ کو، ان کی امیج کو خراب کرنے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ کا معاملہ ہے، لیکن آج تو حد ہی ہو گئی جب اس امیش دیوگن نے چینل کے اوپر حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لٹیرا کہا، چور کہا، نہ جانے کیا کیا کہا۔ ہماری غیرت مر نہیں گئی، ہمارا ضمیر مردہ نہیں ہوا، ہمارا خون خشک نہیں ہوا، نہ سفید ہوا، ہماری غیرت زندہ ہے۔ ہر سنی کو چاہیے کہ اپنے علاقے کے تھانے میں جائے اور اس کلپ کو اپنے پاس رکھے اور اس پر رپورٹ کرے، اس پر FIR درج کروائے۔ جتنی بھی سنی تنظیمیں ہیں، جتنی بھی تنظیمیں ہیں اہل سنت و جماعت کی، وہ سب جائیں اور اس خبیث کے خلاف رپورٹ کریں، اور ان سارے مولویوں کا بائیکاٹ کریں جو اس قسم کے زی نیوز، نیوز 18 اور ایسے چینلز پر جہاں مسلمانوں کو روز و شب بدنام کیا جاتا ہے، مختلف ٹاپکس لا کر ان سارے مولوی ملاؤں کا بائیکاٹ کرے، چونکہ یہ لوگ از خود مسلمانوں کو ذلیل کروانے کے لیے وہاں پہنچتے ہیں۔ حضرات گرامی، سرکار غریب نواز ہمارا فخر ہے، اور الحمدللہ 900 سالوں سے ان کا آستانہ کرم ہندوستان میں فیوز و برکات کا دریا بہا رہا ہے۔ وہ کون سے مسلک و مذہب کا شخص ہے جو ان کے آستانہ کرم پر نہ پہنچتا ہو؟ آج تک کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ان کی تعلیم کے اندر کہیں بھی شدت یا نفرت یا کسی سے دوری بنائے رکھنے کی بات ہے۔ صوفیاء کرام نے ہندوستان میں محبت تقسیم کی ہے، امن کا درس دیا ہے، اور حضور غریب نواز رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی زندہ مثال ہے۔ امیش دیوگن پہ ہر کوئی FIR کرے، اس کا بائیکاٹ کرے۔ جماعت رضائے مصطفیٰ کی جانب سے بھی اس پر FIR تحریر درج کی گئی ہے، اور ٹویٹر پہ بھی ایک ٹرینڈ چلایا جا رہا ہے، آپ اس کا بھی بھرپور تعاون کریں، اور ایسے تمام خبیث لوگوں کا بائیکاٹ کریں جو مقدسات اسلام پر، بزرگوں پر اور مسلمانوں پر حملہ کرتے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں۔ مسئلہ ہرگز ہندو اور مسلم کا نہیں ہے۔ ہمارے یہاں بہت اتحاد کے ساتھ ہندو مسلم آپس میں آج بھی رہتے ہیں، لیکن کچھ اس قسم کے شرارتی لوگ ہیں جو نہیں چاہتے ہیں کہ ہندو مسلمانوں میں اتحاد رہے اور ملک میں امن بنا رہے۔ یہ لوگ فضا خراب کرنے کے لیے اس قسم کی بکواس کرتے ہیں، اور آج جب اس نے ساری حدیں پار کر دی تو اب خاموش رہنا ہمارے لیے بالکل خاموش رہنے کا موقع نہیں ہے، اور ہم اسے گوارا نہیں کریں گے۔ تمام سنیوں کو چاہیے کہ جاگ جائیں اور اپنے اپنے علاقے میں اس خبیث امیش دیوگن کے خلاف رپورٹ کروائیں، FIR درج کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب اہل سنت و جماعت میں اتحاد و اتفاق عطا فرمائے، آمین۔